اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 جس کی تفسیر آج بیان کروں گا۔ اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ جو مومنوں کو حکم ارشاد فرما رہا ہے وہ تصوف کے اعلیٰ مراتب میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن تصوف کا اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، مراتب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس آیت پر غور کرے، اس پر عمل کرے۔ جتنا زیادہ اس آیہ مبارکہ پر عمل کرتا رہے گا اتنا ہی اسے قرب مصطفیٰ اور قرب خدا جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ اس آیہ میں مومن مردوں سے خطاب ہے، پھر جو اس کے بعد آیت نمبر 31 آئے گی اس میں مومن عورتوں کو خطاب ہوگا۔ تو آئیں اس آیت کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس میں مومنوں کو کیا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ قل للمؤمنین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ حکم فرما دیں، للمؤمنین، آپ حکم دیجئے مومنوں کو، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ نیچے رکھیں اپنی نگاہیں، ویحفظوا فروجہم، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ذالک ازکی لہم، یہ طریقہ بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کاموں پر جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے شریعت اسلامیہ فقط گناہوں سے نہیں روکتی اور نہ ان کے ارتکاب پر سزا دیتی ہے، بلکہ ان تمام وسائل اور ذرائع پر پابندی عائد کرتی ہے اور انہیں ممنوع قرار دیتی ہے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں، تاکہ جب گناہوں کی طرف جانے والا راستہ ہی بند ہوگا تو گناہوں کا ارتکاب آسان نہیں ہوگا۔ طبیعت میں ہیجان پیدا کرنے والے اور جذبات شہوت کو مشتعل کرنے والے، اور ایسے جذبات جو شہوت کو مشتعل کرنے والے ہیں، ایسے اسباب سے صرف نہ روکنا یا ان کو کھلی چھٹی دے دینا اور پھر یہ توقع رکھنا کہ ہم اپنے قانون کی قوت سے لوگوں کو برائی سے بچا لیں گے، تو یہ نادانی اور ابلہی اور بے وقوفی ہے۔ اگر کوئی نظام ان عوامل اور محرکات کا قلع و کما نہیں کرتا جو انسان کو بدکاری کی طرف دھکیل رہے ہیں یا دھکیلے جا رہے ہیں، ان کا قلع کما نہیں کرتا، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اس برائی کو برائی نہیں سمجھتا، نہ اس سے لوگوں کو بچانے کی مخلصانہ کوشش کرتا ہے۔ اس کی زبان پر جو کچھ ہے وہ اس کے دل کی صدا نہیں بلکہ محض ریاکاری اور ملمہ سازی ہے۔ کسی کو بہتے ہوئے، اب اس کی مثال یوں سمجھے کہ کسی کو بہتے ہوئے دریا میں دھکا دے کر گرا دینا اور پھر اس کو یہ کہنا کہ خبردار اپنے دامن کو پانی کی موجوں سے گیلا نہ ہونے دینا، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اب اس صورت کا آغاز زناکاروں کی سزا کے ذکر سے ہوا۔ یہاں ان راستوں کو ہی بند کیا جا رہا ہے جو انسان کو اس جرم شنیع کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی جو زنا کی طرف لے جانے والے اسباب یا راستے ہیں ان کا قلع کیا جا رہا ہے، ان راستوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ بدکاری کا سب سے خطرناک راستہ نظر بازی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے اس کو بند کیا جا رہا ہے۔ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے اپنی نگاہیں نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ جب نگاہ کسی کی طرف نہیں اٹھے گی کہ دل میں اس کی طرف کشش پیدا نہیں ہوگی، اور جب کشش ہی نہ پید ہوگی تو بدفعلی کا ارتکاب ہی بعید از قیاس ہے۔ آیت میں آنکھوں کو مطلقاً بند رکھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ اس کی طرف آنکھ بھر کر دیکھنے سے روکا جا رہا ہے جس کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
بڑی سختی سے نامحرم کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا۔ چند ارشادات نبوی ملاحظہ فرمائیں۔ ان ابی امامۃ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابی امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اکفلوا لی بستۃ، اگر تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو یا میرے ساتھ 6 چیزوں کا وعدہ کر لو، اکفلوا لکم بالجنتی، میں تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب تم میں سے کوئی بات کرے، گفتگو کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، جب اسے امین بنایا جائے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ وَعُدُّوا أَبْصَارَهُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھے۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے اور ضیاء القرآن میں بھی موجود ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ من یکفل لی ما بین لحییہ و بین رجلیہ اکفل لہ الجنہ، جو شخص مجھے 2 باتوں کی ضمانت دے دے کہ جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور جو اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی زبان اور شرمگاہ کی جو ضمانت دے دے، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا اس کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النظر سہم من سہام ابلیس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر شیطانوں کی تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہا فی قلبہ، جو اس کو میرے خوف سے ترک کرتا ہے کہ میں اسے ایمان کی نعمت بخشوں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ یعنی جو اس نظر کو، کسی پر نظر ڈالنے سے خود کو روکے گا، وہ اپنے اندر ایسا ایمان یا ایمان کی مٹھاس پائے گا، دل میں ایسی ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ اب یہاں پہ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اگر اچانک کسی اجنبی پر نظر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مثلا ایک مرد کی عورت پر نظر پڑ جائے یا عورت کی مرد پر نظر پڑ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَمَرَنِي أَنْ أُصَرِّفَ بَصَرِي، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم فرمایا میں اپنی نظر کو پھیر لوں۔ اچانک کسی نامحرم پر اگر نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن اگر وہ دوبارہ دانستہ اس کی طرف دیکھے، یعنی جان بوجھ کر پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھے، تو گناہ گار ہوگا۔ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ، یہ حدیث میں کہ پہلی دفعہ معاف ہے لیکن دوسری دفعہ نہیں۔ اب یہاں پہ اگر اس آیہ مبارکہ میں دیکھا جائے، یعنی اپنی سطر کی جگہوں کو ڈانپے رکھیں اور انہیں برہنہ نہ ہونے دیں۔ دوسری جگہ جو ارشاد فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی طریقہ بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کاموں پر جو وہ کیا کرتے ہیں۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی حفظ فروج یعنی شرمگاہ کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد زنا سے بچنا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد ستر پوشی ہے تاکہ ان پر نظر نہ پڑے۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اتنی جگہ کو اسے ننگا نہ ہونے دینا چاہیے، اور اگر کوئی برہنہ ہو تو اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے۔ تنہائی میں بھی بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو
میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت اذا کان الرجل خالیا، اگر انسان تنہا ہو یعنی اکیلا ہو تو پھر اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت بھی سطر نہ کھولے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ اب نگاہوں کو جھکانے کا جو حکم اس آیت میں دیا گیا ہے، من ابصارہم یغضوا من ابصارہم، نگاہیں نیچے رکھنے کی حکمت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اس طرح ہی تمہارا دامن افت پاک رہ سکتا ہے۔ اگر نگاہیں ہوسناک ہوں، مرد و زن کا آزادانہ اختلاط ہو، خلوت میں نامحرموں کے ساتھ گفتگو بھی جاری ہو، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہو، پھر انسان یہ خیال کرے کہ وہ اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دے گا تو یہ اس کی حماقت کی انتہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بچیاں عفیف اور عصمت شعار رہیں تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم انہیں قرآن کریم کی ان آیات کی تعلیم دیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ حکیمانہ ارشادات ازبر کرائیں، انہیں یاد کرائیں تاکہ وہ ہلاکت کے اس گرداب کے نزدیک ہی نہ آنے پائیں۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نظر دل کی طرف کھلنے والا سب سے بڑا دروازہ ہے، نگاہ کی بے راہ روی کے باعث ہی اکثر لغزشیں ہوتی ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور تمام محرکات سے انہیں روکنا چاہیے۔ اب نگاہ، لوگوں پر نگاہ کر پڑھنے کے بارے میں یا اس طرح کی ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ صحابہ کرام، وہ روایت یوں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، مطلب یہ کہ ہم راستے میں کام کرتے ہیں یا ہماری دکانیں وہاں پہ ہے یا اس طرح کا کوئی کاروبار ہم کرتے ہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں تو راستے کا حق ادا کرو۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نظر نیچے رکھنا، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی دعوت دینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یعنی راستے میں جن کی دکانیں ہیں انہیں اس حکم سے یہ چیز لینی چاہیے، انہیں یہ اس حدیث سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے ہمیں کہ انہیں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا چاہیے۔ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اسے اٹھا کر سائیڈ پہ کر دینا چاہیے۔ اگر غیر محرم راستے سے گزر رہی ہوں تو ان کو گور گور کر یا ان کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے سے بچنا چاہیے کہ یہ سب سے پہلے نظر کسی پر ڈالنا یہ دل کی بیماری ہے کہ دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، پھر شیطان اس کے ذریعے اس کے دل میں اس کے دیدار کا اشتیاق پیدا کر دیتا ہے اور پھر اس طرح گناہوں کے سبب یا گناہوں کے راستے جو ہے وہ اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نگاہوں کو اور اپنے دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔